سر یہ جو دکھ ہوتے ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو مایوسی ہوتی ہے، یا جو بیماریاں ہوتی ہے چھوٹی سے بڑی، ان سب کی فریکوینسی بہت لو ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر ایک جانور کی خصلت ہے، تو اگر آپ کی تھرڈ آئی کھل جائے تو آپ کو خصلت والا جانور نظر آنا شروع ہو جائے. مگر جب مجھے پتا چلے کہ نہیں، یہ مجھے عزت نہیں مل رہی، تو میں آپ کے لیے حسد شروع کر دوں گا، تو ایک قسم کا کیمیکل کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. نظر بد ہے، اس سے بچنے کا کوئی خاص ایسا میتھڈ جو آپ کے ذہن میں ہو؟ بغض میں آ جاؤں گا کہ آپ کے خلاف جو ہے نا برا بھی سوچنا شروع کر دوں گا، غیبت بھی کروں گا آپ کو چھوٹا کرنے کی. میں بونا ہوں گا تو آپ کے قد کو چھوٹا کروں گا، وہ ایک دوسرا کیمیکل اس کے اوپر چڑھ جائے گا. پھر جب میں کینے میں آؤں گا نا آپ سے، وہ بڑا خطرناک کیمیکل ریلیز کرے گی میری بک میں. اگر ان 7 رنگوں میں کوئی بھی رنگ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، تو اگر ریڈ کم ہو گیا تو مینجمنٹ گئی، اگر اورنج ختم ہو گیا تو جاذبیت گئی، اگر یلو ختم ہو گیا تو فائنانس میں معاملات آئیں گے، گرین ختم ہو گیا تو پھر تو آپ ہر چیز سے نکل گئے، رحمدلی سے نکل گئے، محبت سے نکل گئے، ایثار سے نکل گئے، قوت سے نکل گئے. آپ کے ارد گرد کی بایو فیلڈ ہوتی ہے، آپ کے جو ایٹمز موومنٹ کرتے ہیں تو اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے. درود شریف میں انہوں نے اتنی اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ دے دی ہے، تو جیسے میں آپ کو دیکھوں گا نا تو وہ اپنی انرجی آپ کے اوپر تھرو کر دوں گا، تو وہ تیزاب کی طرح ہوتا ہے سر. تو اورے کے پہلے 3 پرت اڑ جائیں گے. آج میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہے، پاکستان میں ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے، آفریدی ہیں، لیکن والد سرکاری ملازم تھے، اور والد ابھی بالکل بچپن ان کا تھا، جب 6 سال کے تھے تو والد انتقال کر گئے، اور پھر یہاں لاہور میں اپنے بڑے بھائی کے پاس قیام پذیر رہے. اس زمانے کے اندر پشتون ایریا سے لوگ رشیا پڑھنے جایا کرتے تھے. مل ملا کے گھر والوں نے انہیں میڈیکل کالج بھیجا، لیکن وہاں پر وہ انہیں اچھا نہ لگا، اور وہ مائنڈ سائنسز پڑھنے چلے گئے، اور وہ بھی کوکاف کی پریوں کے دامن میں ایک یونیورسٹی کے اندر. وہاں سے لوٹے تو دل کسی اور کام میں لگتا ہی نہیں تھا، لیکن ملازمت کے لیے ٹیکس انسپیکٹری جو تھی وہ جو ہے وہ اس کو اختیار کیا. لیکن ایک کتاب نے ان کا زاویہ نظر بدل دیا. جس طرح ڈاکٹر اجمل کہتے ہیں کہ جب میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب بوادر اور نوادر پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سائنس جو ہے یہ تو ابھی بھول بھلیوں میں ہے، جو اہل تصوف نے اور اہل نظر نے جو راستے اختیار کیے اور جس طرح انہوں نے اس کے اندر کمال حاصل کیا. انہوں نے جو کتاب پڑھی وہ راجہ گت تھی، بانو قدسیہ کی. بانو آپا نے اس کتاب کے اندر ایک فلسفہ دیا ہے کہ رزق حرام انسان کا جینیٹک کوڈ بدل دیتا ہے، ہماری جو جینیات ہیں وہ کہ ہماری جو شخصیت ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے. چھوڑ چھاڑ کے لندن چلے گئے، وہاں کاروبار کیا، دل نہ لگا، اور پھر اپنے اس راستے پہ چل نکلے. اور آج اس وقت وہ دنیا کے چند بڑے اورا ہیلرز میں ہیں. جناب اعجاز احمد خان صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر جی، میں تو سچی بات یہ ہے کہ 1974-5 کے اندر ڈاکٹر صاحب سے ہم جب ڈسکس کرتے تھے تو ہم اس کے پیراسائیکالوجی ان ساری چیزوں کو ہم جب دیکھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس کو مطلب شاید سمجھنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ پریکٹس اور سارے. مجھے بتائیے کہ سب کچھ اچانک آپ نے سیکھنا شروع کر دیا یا وہ کوکاف کا کچھ اثر تھا؟ سر ظاہری بات ہے، پریوں کا اثر تو تھا، بچپن تھا. سب سے پہلے سر میں ایک بات کرنا جی چاہتا بسم ہوں. اللہ. سر میرے لیے یہ کوئی پروگرام یا کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہے سر، یہ میرے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. اللہ کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کی انرجی سے میں تو اچھا سر، یہ آپ انرجیز ایسی چیز ہوتی ہیں، وائبس ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ اگر اچھے کپڑے بھی پہن لیں، آپ اچھی بات بھی کر لیں، بہت مہذب نظر آنے کی کوشش بھی کر لیں، مگر جو اندر ہے نا سر، اگر کسی کا آپ جان سکتے ہیں تو اورا ہیلنگ میں ہی جان سکتے ہیں. ٹھیک. تو سر یہ میں تو پہلے سے ہی آپ کا معترف بھی ہوں، اور مگر میں جب یو کے سے آ رہا تھا تو ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سا، تو ہمارے وہاں پہ ایک بچہ ہے سر، تو میں نے اگر کسی کو، اچھا وہ بڑا کریٹک ہے ہر چیز پہ، بہت ریسرچ کرتا ہے، یہ بھی اچھا نہیں، قومیت پہ بھی ہر چیز پہ. آپ کا سر وہ بڑا فین ہے. تو مجھے جب میں آ رہا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ جائیں گے تو آپ کے پروگرام سے. میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں اوریس آپ کو مل لیں گے.
میں نے کہا میں کوشش کروں گا، میں میرا تو ایک طریقہ ہے کہ میں اپنی جو فائل ہے یا جو ای میل ہے وہ اب کر سکتا ہوں. سر جیسے آپ سے بات ہوئی، جیسے آپ سے جی ملاقات مجھے خود اچانک ہوا ایسے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں تو اچانک میرے برخوردار کا فون آیا سر کہ فلاں جگہ ایک شنواری ہوٹل کا افتتاح ہو رہا ہے، وہ اس پہ چلتے ہیں. سر میں عموماً رات کو بہت کم کھانا کھاتا ہوں جی سر اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں سر لیکن اس نے کہا زبردستی بس. تو بالکل اچانک تھا، میرا کوئی پروگرام کوئی اس کے افتتاح میں نہ شیڈول میں شامل تھا. مجھے لگتا تھا بس کھینچ کھانچ کے کچھ سر انرجی مجھے میں لے نے جا رہی ہے اسے وہاں. ایک دن پہلے شیخ عنایت صاحب کا بابا بلے شاہ کے جو ٹیچر ہیں بڑے رحیم شفیق عنایت شاہ قادری. شاہ، جی جی تو میں گیا تو میں کیا کرتے ہیں ہماری تو چھوٹے منہ بڑی بات والی بات ہوتی ہے، تو میں نے جا کے دعا کی وہاں پہ فاسکرون اسکرکم کہ جو بھی ان لوگوں کے پاس جائے گا وہ تو اللہ کی جی لیگیسی جو کے اہل لیے جاتے ذکر ہیں. سے پوچھ جی لو. جی جی. تو میں نے کہا کہ جی ایک اور ہے کہ وہ اور یہ صاحب ہے. تو اچھا. جب میں جا رہا تھا وہاں پہ اس فنکشن پہ تو چھوٹے سے بچے کو اس نے کہا جی مہمان بھی ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا سو بسم اللہ. تو سر جب انہوں نے اللہ آپ کو جب انہوں نے آپ کا نام لیا تو مجھے ایک وقت ایسا لگا کہ یہ فضا رک گئی، وقت رک گیا، اور میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف ویسے بھی دھیان ہونا چاہیے مگر اس وقت شکر کا ایک ایسی ایک فضا چاہیے میرے اوپر کہ یا اللہ تو میرے گناہگار جیسے بندوں کی اتنا زیادہ تو سنتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ مینیفیسٹ. تو یہ میں اپنے آپ کے توسط سر اپنے بہن بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، نیو جنریشن کو، کہ جو آپ کا تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے چاہے وہ پازیٹیو ہے چاہے وہ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے اس کو آپ ای میل کر رہے ہیں سوسائٹی کو، آپ ای میل کر رہے ہیں اپنا یونیورس کو، تو اپنے ذہن میں ایک بھی نیگیٹو تھاٹ ایون سوچنے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچے کہ اگر یہ مینیفیسٹ ہو گیا آپ کا خوف ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے دنیا تو یہ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو میں اس کی زندہ مثال ہوں. یہ 2 دن پہلے یہ بات ہوئی، 2-3 دن پہلے میں آیا آپ کے بارے میں سوچا اور آج میرے اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہوا. اب وہ یاد ہے کل اسی ای میل کے نیگیٹو تھاٹ پہ اپنے بات کل آپ سے گفتگو کرے تو میں نے رسول اکرم کی حدیث سنائی تھی سر کہ جنتی ہونے کی جو علامت بتائی تھی جس بندے کے بارے میں، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کیا. تو وہی بات ہے کہ برا گمان نہ کرنے سے آپ کی شخصیت میں جو ریفائنمنٹ آتی ہے. جی جی بسم اللہ. جی آپ یہ بتائیے بیسیکلی یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اورا شخصیت پہ آپ بعد میں آ لیتے ہیں، اچھی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ تو چلے گا کہ بیسیکلی اورا ہے کیا، اور اورا جو ہے یہ اس کو اس وقت پوری دنیا کے اندر ظاہر بات ہے پریکٹس بھی لوگ کرتے ہیں اور ہیل بھی کرتے ہیں، اور اس کو ہیل کرنے سے ہوتا کیا؟ سر میں اگر آپ کے توسط سے ایک بات بڑی کھلی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا اورا ویک ہے تو آپ نے چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو سنوارا ہو، آپ کے پاس جتنا مرضی ایجوکیشن ہو، آپ کے پاس علم ہو، آپ کے پاس کوئی چیز کو ٹھیک کرنے کی بات کرنے کی صلاحیت ہو، تو جو سامنے والا بندہ ہے وہ آپ کی ایکسیپٹنس ہی نہیں لیتا ہی نہیں ہے. آپ کا اورا بیسیکلی آپ کا مین آپ سمجھ لیں وزٹنگ کارڈ ہے سر. جو آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اچھا ہوتا کیا یہ پوری باڈی کے ارد گرد ایک ہلکا سا ہوتا ہے؟ جی حالہ ہوتا ہے سر. حالہ ہوتا ہے. اچھا سر یہ اگر ہم اس کو پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کی بایو فیلڈ ہوتی ہے، آپ کے جو ایٹمز موومنٹ کرتے ہیں تو اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، تو وہ آپ کی انرجی آپ کی جو میرے اللہ تعالیٰ نے قربان جاؤں اس کے کہ 7 چینل آف انرجی بنائے، اس کو 7 رنگ بڑے پسند ہیں. ایک یہاں پہ اس کو روٹ کہتے ہیں جی ہم. اچھا پھر اس کے بعد ایک یہاں پہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوپر تھوڑا سولر پلیکسس ہوتا ہے، اس کے نیچے تھوڑا سا اورنج ہوتا ہے، پھر ہارٹ ہوتا ہے، پھر تھروٹ ہوتا ہے، پھر تھرڈ آئی ہوتی ہے، اور پھر یہ بڑا ضروری ہے سر، اس کو کہتے ہیں ہم کراؤن، یہ پرپل کلر کا ہوتا ہے. تو یہ ایسے گھومتے ہیں اتنے آرام سے، اور آپ کے لیے وہ ایک وہ جیسے وہ 7 گھومتی ہے 7 سے پھر ایک سفید بنتا ہے. اچھا سر میں ایک لفظ ہمیشہ سے جب کہتا ہوں تو مگر وہ اس انرجی پوائنٹ کے لیے اس سے بڑا خوبصورت لفظ کوئی اور نہیں، اس کو کہتے ہیں چکرا. مگر کیونکہ وہ پاکستان میں اگر میں کہتا ہوں تو ان کا ذہن فٹافٹ انڈیا کی طرف چلا سر. جاتا ہے. یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اور چکرا کا مطلب ہوتا ہے ویل. جی اچھا یہ بیسیکلی آپ دیکھیں یہ بدھوں میں بھی ہے
میں بدھ کے چکراس جی اس میں بھی ہے اور بھی، یہ کوئی ہندوؤں کے لیے مخصوص نہیں مگر ہے، ہمارے ہم نے اس کو ہندوؤں کے ساتھ مخصوص کر لیا۔ اچھا سر انہوں نے کام کیا ہے اس پہ 7,000 سال سے کام کیا ہے جب کیونکہ مگر وہ کیا کیا کہ انہوں نے اس کی جو اورا کے ساتھ جو لنک ہے اس کو نہیں سمجھ پائے. مجھے بھی تقریباً کوئی 10 سال لگ گئے سر سبحان اس کو اللہ۔ لنک کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے. میں کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ ایسا کوئی بھی دن نہیں ہوا سر کہ 6 سے 8 گھنٹے میں نے صرف اس پہ ریسرچ نہ کی روزانہ کے ساتھ. ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے سر، یہ میرا ایک پیشن تھا کہ کم از کم میں ایک چیز دے سکوں. پھر انڈیا والے لوگ بہت خوش ہوتے کیونکہ چکراس کا وہ سنتے تھے، مگر کیونکہ وہ ہندو میتھولوجی ہوتی تھی تو جب ان کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ برائے نام ہی چاہے میں مسلمان سے مگر ہوں مسلمان، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے آپ کی وہ کنسلٹیشن وہاں سے لیتے ہوئے کہ میں پہلی دفعہ کوئی چکرا کو اس کا سمجھتا ہے. کہتے ہیں میں فیسینیٹ تو ہوتے تھے ہم اس لیے سے. سر یہ جو 7 رنگ ہے نا، یہ آپ کی زندگی کی 7 سمت بناتے ہیں. اگر آپ کا روٹ چکرا کمزور ہے تو آپ کی مینجمنٹ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی. آپ کی جو یہ ڈی این اے کے ساتھ لنک ہوتا ہے سر. ٹھیک، ڈی این اے کی 7 لائنز جو ہے نا وہ روٹ چکرا میں آتی ہے. یہی اس میں اس نے بتایا سارا کچھ. جی پھر اس کے بعد آپ کے اچھا سر میں نے اس کے لیے کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں نے اس کے لیے کوئی میری جو بھی ہے نا نہیں مجھے معلوم ہے، آپ اپنی بات کریں سر، چھوڑیں اس کو جوڑیں. اس کے بعد سر یہ اوپر آپ جاتے ہیں جہاں پہ اورنج ہے، جس کو ہم یہاں پہ پلیکسس سے تھوڑا سا اوپر آپ آ جائیں تو یہاں پہ ایک اورنج چکرا ہوتا ہے سر. ٹھیک، یہ پیٹ کے ناف کے تھوڑا سا نیچے ایک تو ہمارا روٹ ہو گیا نا سر. یہ آپ کے اسپائن اور آپ کے ڈی این اے کے ساتھ لنک ہے، یہ اوپر لے کے جاتا ہے اس انرجی کو. پھر اس کے بعد اگر آپ سولر پلیکسس تک آ گئے یلو، اور اس کے درمیان ایک اورنج ہے. اورنج آپ کی جاذبیت بناتا ہے سر. آپ پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، آپ اٹریکٹو. یہ جو اکثر آپ نے ایک نام سنا ہوتا ہے کہ جو بچیاں ان کی شادیاں نہیں ہوتی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندش ہے. تو وہ بندش بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ وہ کوئی بتاتا تو نہیں ہے کہ بھئی بندش ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ اس کو بندش ہے، اس کو بندش ہے. سر اگر آپ کا وہ کلر کم ہو جائے تو یہ خواتین کی جو فیمنن انرجی بالکل ختم ہو جائے گی. چاہے وہ جتنی مرضی بھلی لگیں، چاہے جتنی مرضی سواریں، وہ کسی کو جو خواتین ہو چاہے بچہ. سر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم نے اس دن ایک ایکسپیریمنٹ کیا، میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ جو ٹیبل ہے نا سر، ٹھیک ہے، اس کی بھی اپنی انرجی ہو رہا ہے. اگر یہ اس نے آپ نے اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور اس نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ اس کو کھینچے کہ کوئی آواز نہیں آئے گی. مگر کسی کو اس نے ایکسیپٹ نہیں نہ کیا اس ٹیبل نے، آواز آتی تو سر اس میں بڑی ڈراؤنی سی یہ احتجاج کرتے ہیں سر. یہ بے جان چیزیں بھی کیونکہ ان کا بھی ہو رہا. اچھا سر وہ پھر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نئے پھر ایک سر جو یلو ہے وہ فائنانس کو اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا، آپ کے پیسوں کا مال. پھر ایک گرین ہے، یہ کہاں پر ہوتا ہے اس جگہ سر؟ یہ یہاں پہ میدے سے تھوڑا سا اوپر. ٹھیک ہے سر. پھر اس سب سے امپورٹنٹ چکرا جو ہے نا وہ گرین ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ میرے آقا کا رنگ ہے، گرین صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا سر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا درش ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں سر. تو یہ کس کلر کا ہوتا ہے؟ گرین سر. گرین، اور بڑے خوبصورت گرین ہوتا ہے. یہ بڑا ڈفرنٹ گرین ہوتا ہے سر، اگر آپ کو دیکھ سکیں. سر اس رحم دلی یہ پیدا کرتا، محبت یہ پیدا کرتا ہے، اخوت یہ پیدا کرتا ہے، صداقت یہ کلر پیدا کرتا ہے، پل یہ پیدا کرتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو آپ کے ماضی کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن کو ہم تابوتوں کو کھینچتے ہیں، اگر گرین آپ کا ٹھیک ہے تو تمام ماضی کے دکھ آپ ڈیلیٹ کر دیں گے. پھر سر ایک تھروٹ ہے. یہ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، طارق جبیل صاحب پہ مہربانی کی ہے، پروفیسر احمد رفیق صاحب کی. جب آپ لوگ بات کرتے ہیں نا سر تو پورا جسم کان بن جاتا ہے. یہ اس کی وجہ وہ ریڈیشن یا وہ وائبس نہیں ہے جو آپ کی آواز میں آتی. اس کا وجہ کہ آپ تھروٹ چکرا میرے اللہ نے کھول دیا آپ کا. اچھا جن کا تھروٹ چکرا سر کھل جاتا ہے تو ان کے زبان و بیان جس کو کہتے ہیں، پھر ان کی بات آپ دماغ سے نہیں سنتے. پھر آپ ڈائریکٹ آپ کے جو دل کے نیورونز ہیں وہ اس کے ساتھ الائیو ہو جاتے ہیں. پھر وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ میں کل یہ کس کلر کا ہوتا ہے سر؟ یہ بلو کلر کا. بلو کلر کا. جی. اس کے اوپر ایک تھرڈ آئی کو کہتے ہیں سر، یہ آپ اس کو انڈیگو کہہ سکتے ہیں. تیسری آنکھ جو صوفیاء کہتے ہیں کھول دی گئی. جی بالکل یہ وہی چیز ہے. اب تو سائنس میرے اللہ تعالیٰ نے صوفیوں کو اور سائنس کو ایک کر دیا. میں وہی کہتا ہوں کہ ایسی پیراسائیکالوجی کی جو سائنس ہے اور اس نے جس طرح وہ کہا ہے کہ میسج کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. ایک بندہ مطلب مجھے ایک صاحب نے کہا کہ تم یہاں سے بیٹھو اور اپنے کسی دوست کے بارے میں برا سوچو. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں برا خیال نہ ہو، چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو یا لندن میں رہتا ہو. ہماری مائیں جب جھولی اٹھاتی ہیں سر یہاں سے
ہم وہاں پہ یو کے میں، کوئی فرانس میں، کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے، مائکرو سیکنڈ میں انرجی پہنچتی ہے سر، مائکرو سیکنڈ میں. اچھا سر، یہ تھرڈ آئی جن کی کھلی ہو جاتی ہے تو ان کو آسان الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جو سامنے والا شخص ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نفس کی کون سی حالت میں، یہ امارہ میں ہے، لوامہ میں ہے، ملہمہ میں ہے، مطمئنہ میں ہے، راضیہ میں ہے. تو آپ اس کو اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ ہر انسان کے اندر ایک جانور کی خصلت ہے، تو اگر آپ کی تھرڈ آئی کھل جائے تو آپ کو خصلت والا جانور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ عقاب ہے، یہ بھیڑیا ہے یہ. اب بلکہ میں تو صوفیاء کی کہانیاں پڑھتا ہوں کہ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے جب ان کی آنکھ کھلی تو اس کو ارد گرد چاروں طرف صرف جانور ہی جانور لگے. میں عرض کروں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو لیا تھا، وہ ایریڈالوجی کے ماہر ہیں، مطلب آنکھ سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے حساب سے وہ پھر سجیسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر ظفر صاحب. اس کے علاوہ بھی ایک اور ڈاکٹر دلدار صاحب، ان دونوں کا انٹرویو لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا معدہ بھی مختلف جانور کا ہوتا ہے، کسی کا چڑیا کا ہوتا ہے، اور یہ اب ایریڈالوجی کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. جی جی جی. کسی کا ہم سارے دن ویسے کہ چڑیا کا ہوتا ہے تو گوشت کھا کے ہم اس کو خراب کر رہے تھے، ہم بیڑیے کے شیر کا بنا دیتے ہیں. جی بسم اللہ. تو سر آپ کی جتنی بھی انٹیوشن ہوتی ہے سر، آپ کو جتنی بھی کتارسز ہوتی ہے، آپ کے جتنے بھی خیالات آتے ہیں وہ تھرڈ آئی کی وجہ سے آتے ہیں. اگر یہ میرا اللہ تعالیٰ کھول دے. پھر سر یہ کراؤن ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کے توسط سے اس پہ ان کے بارے میں بات بھی کروں گا. میں نے کبھی بات نہیں کی کیونکہ پرت جو ہے نا آہستہ آہستہ کھلتے ہیں. سر یہ کراؤن کرنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے لیے ہوتا ہے. یہ اس کو کراؤن چکرا کہتے ہیں. یہ پرپل کلر کا ہوتا ہے سر. اس کی کس کا؟ پرپل کلر. جی جی. آپ کے اندر جتنے بھی الہام ہوتے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے جو کنیکشن ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں رسول بھیجتا ہوں، ان کے قتل مت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول جو بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کے میسج ڈیلیور کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو تھاٹس ہیں. تو سر یہ اللہ فرماتے ہیں میں وہی جبلی کرتا ہوں. جی. یہ اچانک جو سائنسدان کو خیال آ جاتا ہے وہ اچانک اس کو نہیں آتا، اللہ کر رہا ہوتا ہے. یہ نیوٹن کو کہتا ہے نا سیب گرا تھا، باقی لوگوں کو کیوں نہیں روز گرتا ہے سر، روز گرتا ہے. اچھا سر، اس کا الہام اور ابہام کے درمیان جو 3 سے 7 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے نا سر، اگر آپ کا جی الہام اور ابہام کے درمیان 3 سے 7 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو صاحب ہے یا یہ جو صاحبہ ہے ان کی مدد کر دے، تو اسی وقت ہی آپ کو ابہام آ جائے گا. اور ابہام کہ کیا کرو گے، تم مدد کرو گے، وہ تو ڈانٹ دے گا تمہیں، وہ ناراض ہی نہ ہو جائے. پھر وہاں پہ ہم خالق کی نہیں سنتے، ہم مخلوق کے ڈر سے ڈر جاتے ہیں. وہاں پہ ہم خالق کی نہیں سنتے. تو اگر آپ کا یہ اسٹرانگ ہو جائے تو آپ الہام کو جج کرنے کا کہ آئی بات جو ہے واقعی یہ اللہ کی طرف سے. اور سر میں آپ کو ایک مزے کی بتاؤں، یہ میری پریکٹس ہے. آپ نے الہام کو لینا شروع کر دیا نا بغیر اس کو سوچے، اور آپ کے لیے راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ جو ہے نا خالق کے کہنے پہ مگر سر وہ اتنا پلوٹ کرتا ہے وہ ابہام، وہ جو شیطان کالونیز ہے نا جو پیچھے اس کے شروع ہو جاتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی نام مانے. سر دیکھیں، جو پہلے کمپیوٹر بنے تھے تو اس وقت کون سا وائرس تھا؟ کوئی تھا؟ پہلے تو بنے ہوئے انسانیت کے لیے بنے. آپ کو یاد اگر ہوں گے تو بڑے بڑے بہت بڑے جی. اس کے بعد وائرس بنا، اور اس کے بعد اینٹی وائرس کے لوگ آج کل، میرا ایک بھتیجا ہی لگتا تو وہ کبھی اس کو عمان والے بلاتے ہیں. میں نے کہا کیا کرتا ہے کمپیوٹر میں؟ مجھے کہتا ہے جی میں اینٹی وائرس ہی بینکس کے لیے کریٹ کرتا ہوں، فائر وال کریٹ کرتا ہوں. میں نے کہا اتنے ہیکرز ہوتے ہیں؟ اس نے کہا سر جو کمپیوٹر آپریٹر ہوتے ہیں نا ان کی تنخواہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اینٹی وائرس جو یہ سارے ان کو ہینڈل کرتے ہیں بہت مہنگے ہیں ہم کیونکہ. تو پھر مجھے سمجھ آئی ایک چیز کی سر، جب شیطان نے کلیم کیا کہ میں انسان سے افضل ہوں اور میں روشنی سے بنا ہوں، آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، سر یہ کلیم شیطان نے کیا نا، میرے اللہ نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم نے کر لیا، ہم نے اس کو بڑا سمجھ لیا. سر آپ کا مائنڈ اتنی کھلی اراداری ہم نے بنا لی ہے کہ جب شیطان کا دل آتا ہے وہ ہمارے ڈاٹا کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے اعجاز احمد خان کا یہ کمپلیکس ہے، فلاں صاحب کا یہ کمپلیکس ہے، فلاں صاحب، اور اس کے ساتھ کھیل کے وہ آپ کے ساتھ وائرس ڈال کے تو چلا جاتا ہے. سر اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم اس کے اندر اینٹی وائرس بھی اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں. ٹھیک. اچھا وہ اینٹی وائرس کیا چیز؟ اچھا سر. سبحان اللہ. اچھا سر. ظاہر بات ہے شیطان کا ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں، خاص طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اینٹی وائرس ہے کیا؟ آپ نے فرما دیا. اچھا سر، جو بھی لفظ، میں نے تو اس پہ بڑا کام کیا، جو بھی لفظ، جو بھی دعا آپ مکمل فیلنگ سے نہیں پڑھیں گے نا
تو وہ صرف لفظ ہے، وہ صرف لفظ ہے۔ اب کل میں نے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم کسی جاگیردار کے پاس جاتے ہیں، کسی وزادار بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم آپ کی پناہ میں، تو ایسا آج تک ہوا کہ اس نے پناہ نہیں دی۔ تو جب ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اعوذ اللہ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مگر آپ نے اس کو لفظوں کی انٹینسٹی کو فیل کروانا ہے اپنے اللہ کو کہ اللہ آج کے بعد اگر شیطان کا وسوسہ ہے آپ ذمہ دار ہیں، واقعی پناہ میں جا رہے ہیں۔ واہ واہ، یہ فیلنگ آپ ہونی چاہیے۔ ذمہ دار ہیں میرے اللہ جی، ہاں۔ آج کے بعد میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اس وقت کو ہم محسوس تو نہیں کر سکتے، وہ عہد ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی جان سکتا ہے، مگر اگر ہم اپنی وہ جو دروازہ کھولتے ہیں نا سر، اور اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ میں پناہ میں ہوں، آپ نے بچانا، پھر سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی پناہ میں جائیں اور وہ بچائے نہ، سر تو وہ اینٹی وہ تو وائرس ہے، فوراً پناہ میں لے لیتے وہ اینٹی وائرس ہے شیطان حملہ آور نہیں۔ سر۔ اینٹی وائرس ڈاؤن لوڈ کر ہم دیکھیں آپ کے گھر کا دروازہ بھی میں آیا ہوں تو دربان ملا ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہوں، پوچھا انہوں نے کیا، اگر آپ کے دروازے پہ کوئی دربانی نہ ہو تو وانٹڈ گیسٹ بھی آئیں گے، انوانٹڈ گیسٹ بھی آئیں گے، تو وہ سر دروازہ بہت ضروری ہے۔ تو دربان اور دروازہ کیا ہے سر آپ کا میں سر آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں، پہلے زمانے میں تو الارم نہیں ہوتے تھے نا، پہلے زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، تو ایک آواز بلند کہتے تھے کہ مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا، اور آپ اب بھی یہ آپ کی توسط سے اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی بھی یہ کہیں کہ مجھے 4:17 پہ اٹھا دینا۔ سر وہ جو 4:17 پہ آپ کی آنکھ کھلے گی نا، تو اس میں 1 سیکنڈ ملی میٹر کی بھی جو ہے نا وہ یہ جگہ میرے والد مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہمزاد ہوتا ہے جی جو آپ کو جگاتا ہے، جی، لیکن بالکل، آپ نے آج بڑے سے بات کو 50 سال بعد جی کہ ہمزاد کو کہہ دو۔ سر، وہ بالکل آپ کے ساتھ 6 سیلف پیدا ہوتے ہیں نا، 6 آپ کے 6 سیلف پیدا ہوتے ہیں، آپ اچھا۔ اکیلے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا 6 سیلف پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا سر، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جس کو ہم بڑا پوزیس انرجی کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر جن آ گئے ہیں، یہ پرسوں میں نے ایک کیس ٹریٹ کیا، وہ بورے والے سے کوئی سابق خاتون کو باندھ کے لے کے آئے تھے، وہ کہتے جی ہم بابا جی کے پاس لے کے جا رہے تھے، ہم نہ دکھا دیے، میں نے کہا بابا جی نہیں ملے ہوں گے تو مجھے دکھا دیں، میں تو نوکری کے لیے آئی پاکستان نوکری کرنے کے لیے۔ سر آپ کے وہ جو 6 سیلف ہوتے ہیں وہ آپ کی آپ کے پرت ہوتے ہیں مائنڈ کے اندر، اور ان میں سے کچھ آپ کے لیے ہیلپنگ ہوتے ہیں، کچھ کو آپ ہیلپ کے لیے تیار کر سکتے ہیں، کچھ آپ کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بے انصافی ہو جائے یا کوئی زیادتی ہو جائے، تو آپ میں سے اس میں 2 سیلف ایسے ہیں جو ایسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے ریئل سیلف کو سسپریس کر لیتے ہیں اور پھر وہ آ جاتے ہیں باہر۔ وہ آواز ان کی الگ ہوگی، ان کی طاقت الگ ہوگی، اور وہ ان کا تو وہ لوگ کہتے ہیں جس کے اوپر جن آ گیا وہ اچھا اس کی بیسک وہ سیلف ہوتے ہیں جو انسان کے جو انسان کے اپنے، جن نہیں جس کو ہوتے۔ ہم مذاق کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اچھا موکل تو ایک الگ سائنس ہے، وہ بھی وہ تو بالکل وہ تو ایک آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے سر۔ تو آپ کا کراؤن چکر، یہ جب انرجی بنتی ہے سر ساری، تو یہ آپ کی اسپائن کے ذریعے یہ انرجی چینلائز ہو کے آپ کی پینیل گلینڈ سسٹم میں جاتی ہے، مائنڈ میں، وہاں پہ ایک پروجیکٹنگ سسٹم لگا ہوا ہے، اور اس 7 رنگوں کو وہ ایسے آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بنا کے دے دیتا ہے اس حالے کو۔ اچھا سر، کچھ لوگوں کا جو اورا ہوتا ہے وہ اتنی دور تک چلا جاتا ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اورا پوری کائنات میں ہے، یقیناً پوری کائنات میں اتنا بڑا، مطلب پوری اللہ تبارک کائنات تعالیٰ میں نے خاص طور پر خاص طور ذکر ٹھیک ہے۔ کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ہم ان کے قریب آتے ہیں تو ہمیں بڑی ہیبت فیل ہوتی ہے، ہمیں بڑی عزت فیل خوف ہوتی ہے، آتا بڑا خوف آتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو آج کل بچے ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں وائبس، کہ اس کے جی وائبز آتی ہیں، وائبس، بری عام اکثر کرتے ہیں، مجھے بری وائبس آ رہی سر ہیں۔ ہماری جو باڈی ہے نا سر، یہ ایک میگنیٹ ہے، اور اس کا مین سورس ہے سر۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ائدر آپ اس سے اڑیں گے یا آپ اسے زمین پہ رہیں گے، کہ اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو آپ کا ذہن کمزور ہے، آپ کی باڈی کمزور ہے، آپ کی پریزنٹیشن کمزور ہے، آپ کی لوگوں کے اندر جانے کی صلاحیت کمزور ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کا اورا اوپر ہوتا جائے گا اتنے ہی لوگ آپ کو ویلکم کرتے جائیں گے۔ اگر ان 7 رنگوں میں کوئی بھی رنگ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، تو اگر ریڈ کم ہو گیا تو مینجمنٹ گئی، اگر اورنج ختم ہو گیا تو جاذبیت گئی، اگر یلو ختم ہو گیا تو فائنانس میں معاملات آئیں گے، گرین ختم ہو گیا تو پھر تو آپ ہر چیز سے نکل گئے، رحمدلی سے نکل گئے، محبت سے نکل گئے، ایثار سے نکل گئے، قوت سے نکل گئے، معاف کرنے کی صلاحیت سے نکل گئی، یہ نکل گیا۔ تو اب یہ جو مائیں اکثر ہوتی ہے بچوں کو کہ یہ کرو وہ کرو، بچے نہیں سنتے۔ کوئی ماں، مجھے ابھی تک یاد ہے، ہمارے گھر میں نا ایک ڈاگی ہوتا تھا، موتی کہتے تھے، بل ٹیئر ہوتا تھا۔
تو جب امی ڈانٹتی تھی نا تو وہ بھی گھس جاتا چارپائی کے لیے. مجھے وہ وقت ابھی بھی یاد ہے. تو کچھ خواتین کے یا مردوں کے ایسا روب ہوتا ہے, وہ آرام سے بات کرتے ہیں, دھیمی بات کرتے ہیں, مگر لوگ ان کو سنتے ہیں تو تھروٹ چکرے کی وجہ سے ہوتا. تو اگر یہ رنگ آپ کی زندگی سے ختم ہو گئے تو یہ اورے سے بھی ختم ہو جائیں گے. اورے سے ختم ہو گیا تو آپ جو لوگوں کو ملیں گے, مثال کے طور پہ سر, ہم یا کچھ خرید رہے ہوتے ہیں ہر وقت یا کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہم یا ہر وقت کچھ نہ کچھ یا خرید رہے ہوتے ہیں, یعنی فزیکل لیول پہ بھی ویسے بھی ویسے بھی جی, ویسے بھی. واہ, اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کچھ دے رہے ہیں تو ہم ان کو علم دے رہے ہیں, مگر انوائس تو میرے اللہ کو کر رہے ہیں نا ہم, ٹھیک ہے, کہ اللہ جی یہ تیرے لیے پڑھا رہا ہوں, یہ بچہ یتیم بچہ, جیسے بھی آپ 2 خواتین وہ جو بزرگ آئی تھی, آپ نے ان کو کس طرح اچھا کیا, تو آپ نے انوائس ان کو تو نہیں کی نا, آپ نے تو انوائس ادھر کی ہے نا. تو وہ ہم بیچ رہے ہیں نا, ہم اپنی سروسز اس کو بیچ رہے ہیں, اور وہی سب سے قدردان ہے. وہ تو کہتا ہے شکور ہوں میں, مجھ سے بڑا قدردان کون ہو سکتا ہے. شکور اپنے جو میں نے اس کا مطلب سر اس دن دیکھا شکور کا, تو سر مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں اس کو کیسے اس کا وزن اٹھا سکتا ہوں, صرف اس لفظ کے سوچنے کا بھی, کہ خالق اپنی مخلوق کا قدردان ہو سکتا ہے. قدردان اللہ جس نے سب کچھ دیا وہی قدردان ہے. آپ کو سوچے نا کہ وہ آپ دیا اس نے, اور سخی آپ کو کہلواتا ہے, بانٹتے ہیں اسی کا مال بانٹ رہے ہیں, سخی کہلواتا ہے. تو سر یہ جو جتنے بھی رنگ ہیں آپ کے, اگر آپ کی زندگی میں آپ کا اورا توازن سے, اچھا اس پہ بھی بڑے معاملات ہیں سر, بڑے معاملات ہیں. یہ واحد چیز ہے یہ اورا ہیلنگ کی, اس میں گھریلو ریمیڈیز یا آپ انٹرنیٹ والی ریمیڈیز یوز نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کا ریڈ چل رہا ہے روٹ اور وہ تیز چل رہا ہے تو آپ کے اندر یہ ایگریشن پورے باڈی میں چل گیا, ریڈ ہو گیا پورے. اچھا مجھے بتائیے اس سے آگے شروع, یہ اورا ڈیمیج کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ جو گرین ہے اورا ہے سر, جو دل کا اورا ہے سر, جو جس میں بہت کچھ ہے, جو آپ پوری شخصیت ہے بیسیکلی جی انسان کی, جو اندر بحیثیت انسان باقی تو فزیکل, تو یہ ڈیمیج کیسے ہوتا ہے؟ سر شکایت کرنے سے, ناشکری کرنے سے, شکوہ سے. اللہ, اگر آپ شکایت کرتے رہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کمپلیننگ نیچر جو ہوتی ہے سر, اور اب تو میں نے سر اس پہ ایک ٹیسٹ کیا کو 5 بچوں کے اوپر. سر یہ جو دکھ ہوتے ہیں, یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں, یہ جو مایوسی ہوتی ہے, یا جو بیماریاں ہوتی ہے چھوٹی سے بڑی, ان سب کی فریکوینسی بہت لو ہوتی ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی کہ ہماری باڈی پہ ایک میگنیٹ ہے, وہ چیزوں کو اٹریکٹ کرے گی. سر جیسے جیسے آپ اپنی فریکوینسی کو لو کریں گے تو آپ کی وائبریشن بھی لو پہ چلی جائے گی. تو یہ تمام جو خطرناک چیزیں ہیں نسل انسانی کے لیے, یہ لو فریکوینسی, لو اس پہ وائبریشن پہ. جیسے جیسے سر آپ شکر میں آتے ہیں نا, تو آپ کی جیسے 524 ہرٹز سے آپ کی انرجی, آپ کی جو فریکوینسی اوپر گئی نا, تو یہ تمام چیزیں رہ گئی نیچے, آپ کو چھو بھی نہیں سکے گی. سر ایک نظر بد سے بڑا فرق پڑتا. جی وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا. جی سر, بالکل موت کے دروازے پہ 3-4 جگہ صحیح بخاری میں ہے کہ آخری ایام میں جو زیادہ موتیں ہوں گی وہ نظر بد سے ہوگی. اچھا سر یہ ایول آئیڈینٹی اتنی خطرناک چیز ہے, اگر آپ کا اورا اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا ایول آئی کا مقابلہ بھی آپ اورا سے کریں گے نا سر, آپ کے شیلڈ سے. بلکہ میں آپ کی توسط بات کروں کہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں تو ایسی 234 مخلوق ہیں جو کہ رہ رہی ہیں, جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. ہم کوئی اس کو جن کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو اچھا کوئی چیز گرے ہم کہتے ہیں جن ہے. مختلف ارواح ہے, بخشو ہے, چھلاوا ہے, شرارہ ہے, اشکار ہے. ہمارے بزرگ ایک زمانے کہتے تھے نظر آیا چھلاوا جاتے ہوئے. جی. اچھا سر یہ جتنی بھی آپ کی یہ جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں, کیونکہ ایک ہی ہماری صرف فریکوینسی کا فرق ہے. یہ پیرانارمل جو استعمال آپ نے کیا ہے نا, یہ سائیکالوجی کی کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے آج کل. اچھا پیرانارمل ہے نا. جی بسم اللہ. تو سر آپ کا اورا اگر اسٹرانگ نہیں ہے نا, تو آپ کے مثال کے طور پہ آپ جیسے بغیر شرٹ کے یا بغیر کسی جیکٹ کے بارش میں نکل گئے, تو آپ کی جو جلد ہے اس پہ ہی بارش پڑے گی, تو ظاہری بات ہے آپ تنگ ہوں گے. تو آپ کو, اور آپ کا رین کوٹ ہے سر, اور آپ کے ونگز ہیں, اور آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے. آپ اورے کو جیسے جیسے اسٹرانگ کرتے جائیں گے ویسے ویسے آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی اتنی خوبصورت چیزیں اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف. مثال کے طور پہ میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم یا کچھ بیچ رہے ہیں یا کچھ خرید رہے ہیں. اچھا تو سر اگر میرے سامنے 2 سیلز مین آ گئے, میں نے دونوں نے ٹائز پہنی ہوئی ہیں, دونوں بڑے خوبصورت ہیں دونوں, مگر مجھے ایک چیز, ایک بندے سے ایک سودا میں مہنگا لے لیتا ہوں, ایک سے نہیں لیتا, سر وہ بھی اورا ہوتا ہے.
کیونکہ آپ وہ جاذب وہ کھینچ لیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ آپ کی اچھا کبھی کبھی آپ کو ریڈنگ آ جاتی ہے بندے کی، اس کو ہم وائبس کہتے ہیں، مگر ہم ان کو نا ہم نے کیونکہ ہمیں کتاب یہ سائٹ کھولی نہیں تو ہم اس کو ڈی کوڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کس چیز کی بے چینی ہوتی ہے، بڑا 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 اضطراب بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ سر اورا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا اورا سٹرونگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں نا سر، یہ بھی اس کے انفلوئنس لیتی ہے، پرندے بھی لیتے ہیں، جانور بھی لیتے ہیں۔ آپ ٹیچر میں آپ تو استاد ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بچہ یا کوئی ایک بچہ ہوتی ہے جس سے آپ اپنے اس کی انہماک سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جی اور ایک بچے کی انرجی میں آپ نے ہزاروں بچوں کو دیکھ کے گفتگو کرتے ہیں، پوری 100-150 بندہ جو ہے آپ کو بالکل تو وہ اس بچے کی اورے کی وجہ سے وہ ریسیپٹیو ہے آپ کے لیے۔ یہ اکثر یہ 100% آپ نے صحیح کہا کہ میں 3-3 4-4 ہزار کے مجمع، لیکن ہوتا یہ کہ کوئی ایک بچہ یا دو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ نظریں ملتی ہیں اور وہ پھر میری ایک کنیکشن بن جاتا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کے وہ کنیکشن ہو رہا ہے سر، وہ کنیکشن ہو رہا۔ اس بچے کا اورا اتنا ہی خوبصورت ہے، اتنا اٹریکٹیو ہے، اور اتنا وہ اوپن ہے محبت کے لیے، اور اس نے آپ کے لیے اپنے آپ کو اتنا سرنڈر کر دیا اس وقت۔ دیکھو استاد کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، سرنڈر ہی ہے۔ اس دن بابا جی نے ایک دن سیکھنے کے لیے سرنڈر ہے۔ بابا جی ایک دن مجھے پوچھا، مجھے کہتا ہے مختلف استاد ہیں، میں بڑا لکی رہا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں جتنا نالائق تھا نا، اسی لیے میرے استادوں میں زیادہ۔ آپ مجھے بتائیے کہاں سے سیکھا آپ نے، شروع کہاں سے ہوئے، کیونکہ یہ بہت زبردست ہے۔ سر میں جب رشیا سے واپس آیا نا تو انہوں نے ہمیں کمیونزم ایسے بھری ہوئی تھی جیسے ہم غبارے میں ہوا بھرتے ہیں، تو وہاں سے ہم آئے، اس وقت دور بھی ایسا تھا، تو ہم تو یہ مذہب، میں اکثر کہتا ہوں کہ یار تم لوگوں کو جو اللہ ملا ہے نا، یہ مختلف سوچوں سے اور مختلف مذہب کو تو افیون کہتے ہیں نا۔ جی میں نے اپنا اللہ، بلکہ میرے اللہ نے مجھے ڈھونڈا، مجھے وہ والا جو نظر آیا اللہ، سر نہ وہ غصہ کرتا ہے، نہ وہ ناراض ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو جو ہے نا وہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، وہ میرا اللہ کیا بات ہے سر۔ تو جب میں وہاں سے واپس آیا تو اس طرح کے حالات تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس ظاہری طور پہ جس طرح ٹکرے مارتے تھے، کوئی بھائی چلا گیا جمعے پہ تو چلے گئے، ہم بھی نہ گئے تو نہ گیا، کوئی نہ لو نہ۔ ایک صاحب ملے مجھے، اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ، تو مجھے کہتے ہیں کہ ذرا داد صاحب سلام کرنے جانا۔ میں نے کہا جی چلے۔ وہ فضا جو ہے، جی میں نے کہا یار یہ کیا قبر آ گئے ہیں لوگ، یہ کیا جاہل لوگ ہیں، یہ ہے وہ۔ اب یہ میری آپ کو اس وقت کی سوچ بتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں وہ ایک معاملے کے لیے نا پریشان تھا تھوڑا سا، ہماری کوئی آفس میں کوئی مسئلہ ہوا تھا یا کوئی طرح، تو وہ دعا کرنے لگے، اور اچانک ان کو 2 جھٹکے لگے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے فلاں جگہ فلاں بندے کو تھپڑ مارا تھا۔ رات کے 3:15 بجے میں ایک چیک پوسٹ پہ گیا، اور وہاں پہ جب انسپیکٹر جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے، تو وہاں پہ کچھ اس زمانے میں وہ ضلع ٹیکس ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، تو وہاں پہ کسی سامنے ایک بدتمیزی کی۔ میرے دل میں پتہ نہیں کیا عمر ایسی تھی یا کوئی ایسی جاہلیت کے زیادہ، وہ جاہلیت کے بھی کبھی جوش چڑھتے ہیں نا، جب دودھ کا جوش ہوتا ہے سر جاہلیت کے بھی، تو میں نے سر اس کو تھپڑ مار دیا، کوئی نہیں تھا، پھر صلح صفائی بھی ہوگی۔ مجھے کہتا بھائی آپ نے فلاں بندے کو، تو میرے لیے میں نے کہا یہ تو ادھر تھے ہی نہیں، ادھر تو میں تھا اور 2-4 لوگ تھے، ان کو کیسے پتا۔ مجھے کہتا جب تک آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے نا، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سر اس معاملے سے پہلے میں نے کیا سفارشیں کروائی، کن لوگوں کا، اس وقت جو پرویز الہی صاحب جو نا سی ایم تھے میرے خیال ہے پنجاب کے، اتنا ان سے بھی کہلوایا، مگر نہیں ہوا میرا کام۔ مجھے بڑی حیرانگی کہ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا، میرا تو حق پہ ہوں یہ۔ اچھا وہ میں نے اس بندے کو ڈھونڈا سر، مشترکہ محمد اڈے کا وہ بندہ تھا، اس کا مجھے ابھی تک نہیں آتا ہے، وہ کوئی سرگودا جگہ کی ٹائپ پہ جگہ تھی، میں گیا، اس کو کیسے ڈھونڈا، کیسے اس سے معافی مانگی، وہ بھی ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے، وہ کسی وقت انشاءاللہ۔ جب میں واپس ان صاحب کے آیا تو میں ان کے ساتھ جڑ گیا، میرے لیے تو ایک نئی ڈائریکشن تھی کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، کہ میں نے چیز کی، انہوں نے قبر کے سامنے دعا کی، اور ان کو کیا پتہ نہیں۔ اس میں ایک جو ہے نا، لوگ تو قبر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اصل تو فضا ہوتی ہے، اس فضا میں جو انرجی ہوتی ہے، اس فضا کے اندر جو اورات لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ اس کو لوگ نہیں دیکھتے۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، جی بتائیں ہوتا کیا ہے یہ سارا۔ میں آپ کو میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے سر، فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر بلند کیا میں اس کا ذکر بلند کروں۔ تو جس نے اللہ کا ذکر بلند کیا
اور اس کی تھوڑی سی زندگی ہے وہ چلا گیا، تو اللہ نے اس کا ذکر فرشتوں سے تو بھی اس کیا، کو اللہ کے تو پرندوں سے تو نہیں کروانا، ہاں جانوروں سے تو نہیں کرا، انسانوں سے. انسانوں سے وہاں پہ ہم جب جاتے ہیں تو اللہ کے اس وعدے کے لیے جاتے ہیں جو اس نے اس اپنے بندے کے لیے کیا، ہم اس بندے کے لیے نہیں جاتے، ٹھیک. ہم اللہ کے اس وعدے کے لیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی لیگیسی کو فروغ دے رہے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دعائیں، جو ہماری حاجتیں، وہ تو اللہ پوری کر رہا ہے نا، کیونکہ وہ اللہ بندہ کے تو علاوہ کوئی ہے ہی وہ نہیں. اللہ کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی انسان کیسے پوری کر سکتا. مگر کیونکہ مجھے تو اب سمجھ آئیے کہ جو آپ کی روح ہے یہ ایک انرجی ہے، انرجی جگہ بدلتی ہے، انرجی ختم تھوڑی ہو جاتی ہے. انرجی سر مادہ ہے نا، ٹھیک. مادہ اپنی جگہ پہ رہے گا، انرجی اپنی جگہ بدلے گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے گی. تو روح سے زیادہ اور کیا انرجی ہوتی ہے سر ربی. پھر اس کے بعد سر ان کے ساتھ لگا رہا، پھر انہوں نے سمجھایا. پھر یہ مجھے یہ جو نظر آنا شروع ہو گیا، اور تو ایک نئی بیماری، ادھر ڈینٹسٹ کے وہ آپٹیشین کے پاس جا، کبھی آنکھوں میں ہر کے گلاب ڈال، جی کبھی آنکھوں میں ہر کے گلاب ڈال، کبھی یہ کر، کبھی وہ کر، کبھی کسی نے کچھ بھی بتایا کہ فلاں جگہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے. بھائی مجھے دھواں نظر آتا ہے، مجھے رنگ نظر آتے ہیں. میں وہاں پہ ہمارا ایک بھتیجا ہوتا ہے، نوید یہ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کہ رنگ کیا گرین ہے؟ جو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک دن چلتے چلاتے انہوں نے، بھائی جان نے ایک صاحب کے پاس بھیجا، مغل پورے لاہور کے ایک صاحب تھے، وہ اس وقت بھی کوئی 90s میں تھے. جب ان کو میں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ جو دعا کرے، انہوں نے کہا آپ کو حالہ نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے، کیسے نظر آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ کو پسند آئی ہوگی. بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. جس کو عطا کر دے. وہ اکثر میں اپنا جو میرا بڑا بھائی ہے وہ مجھے کہا تو اتنا شیطان ہوتا تھا، اتنا تو یہ تھا، مگر ماں کا تو نا بڑا فرمانبردار تھا، ماں جو ہے نا تیری سے بڑی خوش گئی ہے. مگر یہ کیسے تمہیں نظر آتا ہے؟ میں نے کہا جی کیس اگر آپ کرنا چاہتے تو اللہ پہ کر سکتے ہیں، میرا تو اس میں کوئی کسی نہیں. جی مختلف لوگوں کو انٹیوشن ہوتی ہیں، وقت سے پہلے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، خواب آ جاتے ہیں. جی پھر اس کے بعد سر انہوں نے جب بتایا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ تو کوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کوئی عطا ہے، یہ جو بھی ہے. پھر اس پہ کام کرنا شروع کیا. پھر ہوتے 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 احمد رفیق صاحب کے پاس پہنچا، پروفیسر احمد. پھر جب ان کو میں نے کہا، اس وقت میں رشیا کوئی چلا بھی گیا تھا انگلینڈ، اور یہ اس بات میں وہ تقریباً علم الاسماء پہ ان کا بہت جی. تو اس وقت تک میں انگلینڈ چلا گیا تھا، وہاں پہ لوگوں سے بات کی، سمجھ آئی کہ یہ اورا ہے. پھر اس کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. اچھا سر، میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوتا نا، اچانک اس کا اورا اگر براؤن ہو جائے تو میں اس سے کہتا ہوں کس پہ غصہ آیا؟ وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہی تو نے کیا سوچا؟ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے رویوں سے میں نے اپنی ریسرچ شروع کی. ٹھیک. راستے میں چلتے ہوئے کسی گورے سے سوال پوچھ لیا، Can I ask you something? What you just think? Because it's change your aura. وہ کہتا کہ how you see it. مجھے بتاؤ. پھر وہ گورے جو ہے نا، ان میں ایک کام بڑا اچھا ہے، وہ اگر ان کو آپ کوئی سوال پوچھے نا، اس کا جواب دیتے ہیں، سچائی میں سچائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس طرح سر میں نے ہیومن کے ساتھ ریسرچ کی کہ کوئی بندہ کو اگر باس ڈانٹے تو اس کا اورا کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک دم ریسٹورنٹ بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب کا اورا اس لیول تک جو ہے نا براؤن تھا کہ مجھے پتا تھا کہ خودکشی کرنے والا، اس لیول اپ. کیونکہ اس دن میں کیا وہ ڈپریشن کی صورت میں ہوتا ہے؟ جی. تو وہ کھانا کھا رہے تھے تو ہمارے نیچے ایک جگہ بنی ہوتی ہے کھانے کی، تو میں نے اس کو نا ایسے ٹیپ کیا. وہ میرا اچھا دوست ہے، وہ بڑا اچھا رائٹر ہے، تو وہاں کا بون بچہ تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں، میں یہاں پہ آنر ہوں میرے. جی بڑے کھانا بڑا اچھا. میں نے کہا جی وہ تو مجھے پتا چل گیا، آپ ذرا میرے ساتھ بات کر لیں. تو 20 بندوں کا گروپ، خواتین کا، وہاں کے بون بچے، وہ ذرا تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہے پاکستانی. تو میں اس کو سائٹ پہ لے کے گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ایسا کیا ہوا ہے؟ کہتا کیا مطلب؟ تھوڑا سا فینڈ ہوا. Why you asking me? میں نے کہا یار I can see something and I wanted to tell you that how to help it. اس نے پھر مجھے بات بتائی، اسے کوئی گھریلو مسئلہ تھا، اور بڑا عجیب سا پیچیدہ قسم کا مسئلہ تھا ازدواجی معاملات میں، بہن بھائیوں کے بھی یہ وہ. تو ہم بیٹھے، میں نے گاڑی سٹارٹ کی، ہم واک پہ چلے گئے، ڈرائیو پہ چلے گئے. پھر وہ سر سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ جب اس کا واپس آیا تو براؤن سے وہ یلو اور اورنج کے قریب تھا. تو مجھے بڑا مزہ آیا سر، کریمی کلر کا. مجھے بڑا مزہ آیا. مجھے لگا نا کہ آج میں نے نا ایک انسان کی مدد نہیں کی، آج میں نے نا سب انسانوں کی. میں نے وہ پہلا دن تھا جب مجھے پتا چلا کہ ڈوپامین ریلیز کیا ہوتا ہے. اس دن مجھے پہلے دن ریپیئر کیا ہوتا ہے سر. اس کے جب آپ کسی کو ریپیئر کرتے ہیں آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. پھر مجھے پتا چلا یہ کام ہے اصل میں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یہ جو ہم گاڑیاں خرید رہے ہیں، یہ جو کپڑے خرید رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم وہ کرتے ہیں اپنی اصل مزہ تو یہ میرا کام ہے، یہ کام ہے سر. اس کے بعد پھر شروع ہوا، پھر جو بھی ملا. ہم کھانا کھانے کے باہر نکلتے ہیں تو میری بیٹیاں ہیں 2 اور بچے بھی ہیں.
بڑی ہیں وہ، ایک چھوٹی بیٹی ہے، تو مجھے کہتے ہیں کھانا کھانے جائیں گے مگر ریپیئر شپیئر نہیں کرنا. کسی ویٹر کو کسی کو کہ بیٹا یہ پرابلم کیا ہے، اللہ خیر اچھا کرے. یہ مجھے بتائیے گا، ایک یہ تو آپ نے اپنے مینٹل اسٹیٹ کی اس کی سر اورا جو ہے اس کی ریپیئر سے، یہ اس کے خراب ہونے سے آپ کی فزیکل ہیلتھ اور فزیکل النس جو ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے یا؟ سر آپ کی باڈی ایک ایسی سیل سے بنی ہے، ایک آپ کا امیون سسٹم ہے اور ایک آپ کا سیل ہے، اور سیل کے اوپر ایک اور لیئر ہے، ذاتی لیئر ہے جو کہ اب کچھ چیزوں کو اندر جانے دیتی ہے. آپ اگر کسی بھی سٹریس میں ہے تو آپ کا کورٹیسول لیول تو ریلیز ہوگا، باڈی تو کرے گی، آپ کی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ آ جائیں گے آپ ایک ایڈرینل گلینڈ سے وہ نکلے گی. آپ کا کورٹیسول لیول ریلیز ہو گیا کوئی آدھے گھنٹے کے لیے، کوئی 15 منٹ کے لیے، کوئی 20 منٹ کے لیے، اٹ ڈزنٹ میٹر. مگر اگر آپ مسلسل شکایت میں ہیں اور اپنی، تو آپ کی باڈی تو گونگی اندھی بہری ہے، وہ تو کورٹیسول ریلیز کرتی رہے گی. تو سر کورٹیسول ریلیز ہونے کا مطلب ہے گاڑی کو فرسٹ گیئر میں سارا دن چلانا. تو آپ مجھے ایک بات بتایا، اگر میری 40 سال زندگی ہے اور اس میں سے 20 سال میں نے فرسٹ گیئر میں چلائی ہے تو میرے انجن کا کیا؟ یہ تو ساری سائیکوسمیٹک میڈیسن کی جو سائنس ہے کہ جو ہم السر ہے خاص طور بس آپ ایک آپ خوف میں ہیں تو آپ کو پیشاب تیزی سے آئے گا، بات جی جی. اگر مسلسل خوف ہے تو مسلسل پیشاب تیزی تو سے آئے گا. سر اگر آپ کا اورا ویک ہے نا سر، تو آپ کا برین ویک ہے. اگر آپ کا اورا ویک ہے تو آپ کے سیلز ویک ہے. اگر آپ کا اور مثال کے طور پہ میرے مائنڈ کو برین انرجی، آپ کل میں بتانا بھول گیا، ایک انرجی میجر سٹک ہوتی ہے سر میرے پاس. اچھا اس سے سر پوری انرجی آپ کی ہیلتھ انرجی کتنی ہے اس وقت، آپ کی برین آپ انرجی. کے پاس اس سے کیسے کرتے ہیں آپ؟ سر وہ ایک ایسی سٹک ہے جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، وہ المونیم کی ہوتی ہے. اچھا اچھا. اور اس کو صرف مائنڈ کے ساتھ الائز کرتے ہوئے 90 ڈیز لگے ہیں مجھے. ایجپٹ میں ملی تھی مجھے ایک صاحب نے، وہ اس کو ڈیزائن کیا ہوا. اس کو انہوں نے مجھے ایک دن پوچھا، چیک کیا کہ تمہیں نیکڈ آئی سے اورا نظر آتا ہے. ہم گئے تھے تو عبد الرحمان صاحب ہیں، وہ 94 کے ہو گئے، وہ زیادہ پھر نہیں. اس وقت یہ بات کر رہا ہوں میں کوئی 8-10 سال پہلے، اس وقت بہت بڑے. تو مجھے کہتا ہے کہ تمہیں اورا نظر آتا. میں نے کہا نہیں. کہتا تمہارے پاس کوئی سائل آیا، اس وقت تمہارا کوئی سانحہ ہوا، اللہ نہ کرے کوئی خوشی ہو کوئی، اور تمہیں کوئی بھی وجہ سے اس کا اورا نظر نہ آئے، تو اس کا تو وہ چکر ضائع چلا گیا. پھر کیا کرو گے؟ الٹرنیٹ کیا کرو گے؟ اگر آنکھیں تمہاری باہر ہو جاؤ. میں کہا جی کیا کروں؟ اس نے پھر مجھے وہ سٹک دکھائی نکال کے، وہ صندوقوں میں سے کپڑے میں لپیٹ کے، وہ گولڈن سٹک ابھی تک میں اسی کو یوز کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑو. تو وہ سر میں اس کو پکڑتا تھا، کبھی وہ ادھر چلی جاتی تھی، کبھی وہ ادھر چلی جاتی تھی. تو مجھے کہتے اس کو الائن کرو اپنے ساتھ اسپرچولی. کہتا مینٹل نہ سوچو، پہلے اسپرچولی. میں نے کہا کیسے کرے؟ پھر انہوں نے سمجھایا، پھر بتایا. سر اس کی 2-1.5 گھنٹے کی پریکٹس، پھر 90 دن لگ گئے مجھے. اب تو سر میں اس کو ایسے پکڑتا ہوں نا، آپ سے پہلے اجازت لوں گا میں اس کے لیے اجازت لوں. ٹریس پاسنگ ہوتی ہے اگر آپ کسی کی انرجی زندگی میں کہ آپ کی، تو وہ سر یہ تک بتا دیتی ہے کہ آپ کی سمپیتھیٹک پیرا سمپیتھیٹک انرجی کتنی ہے، آپ کی ہیلتھ انرجی کتنی ہے، آپ کی ایول اینٹیٹی کے کتنی پرسنٹیج ہے، بلیک میجک اینٹیٹی کی اگر ہے تو وہ بھی کتنی پرسنٹیج ہے. پھر یہ آپ کے تمام چکرز کے کتنی اس وقت کتنا چل رہا ہے، 30% چل رہا ہے، 45 چل رہا ہے. کیونکہ نارملی چکراز اگر 76 سے اوپر ہوں گے تو افیکٹو ہوں گے، نہیں تو اس سے پہلے وہ صرف آپ کا کام ہی چلائیں گے. صرف بس زندگی گزر رہی ہے. ہاں بس وہ چل رہا ہے. مگر جب 76 سے اوپر ہوتا ہے نا فلو، پھر چیزیں آپ کی طرف یو اٹریکٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ ریڈنگ لکھ کے لے کے آیا کریں، پرانی والی بھی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کون سی چیز کتنی کم ہوئی. کیونکہ آپ کے چکراس کے متوازن ہونا ہی اورا کو بڑا کریں گے. اگر وہ تیزی سے چلنا شروع ہو گئے تو ایک رنگ اوپر چڑھ جائے گا، اگر وہ کم چلیں گے تو ایک رنگ نیچے ہو جائے گا. تو اورا، اور سر جو بندہ شکر میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، جو بندہ شکر میں ہے نا سر، اصل والے شکر میں، وہ زبانی کلامی شکر میں نہیں، جو اصل والے شکر میں، سر اس کا اورا کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں ٹوٹتا. جو نیچر کے ساتھ وقت گزارتا اس کا اورا کبھی نہیں ٹوٹتا. جو ڈسیبل بچہ یا کوئی بزرگ کی خدمتیں کرتے ہیں ان کا بھی اورا. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں اکثر اس کا کوٹ کرتا ہوں. سر وہ کیا بات ہے. تو سر آپ کا اورا، یہ جتنی بھی یہاں پہ دیکھیں نا سر یہ کتابیں ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں ان کی بھی تو اپنی انرجی ہے. جب میں اندر آیا تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دس از سم تھنگ ویری، آپ کو شیلڈ نہیں لگانی پڑتی. مجھے کہیں میں اب جاتا ہوں نا سر تو اینٹی وائرس اپنے مائنڈ میں زیادہ انسٹال کرنا پڑتا. اچھا سر وہ بات ہم اس وقت کر رہے تھے کہ آپ کیسے اینٹی وائرس انسٹال کریں گے. اصل مسئلہ یہی ہے، جی کیسے کرتے تو پھر وہ بات ہم نے کہی کہ ایک بندہ آ گیا آپ کے پاس مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، جی سارا کچھ ہے،
اس کا آپ اس کی وائب کیسے مطلب فار روکیں گے؟ ایگزامپل ہارٹ ہے، اب تو یہ بھی ہوگا نا اسٹریس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. جی 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 جی، آپ کی 90% اب تو النس اسٹریس پہ چلے گی. ساری اسٹریس پہ ہے سر. آپ کی شوگر اسٹریس پہ چلے گی، آپ کی ارسل اسٹریس پہ چلا گیا، ہائپر ٹینشن اسٹریس کی وجہ سے چلے گی، سارا کچھ اسی کی وجہ سے وہ جو ڈسٹربنس. اچھا آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا جس سر بیسیکلی ہارٹ اس کا، اب آپ اس کو کیسے اس کا، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ نے مین اس کو کہا ہے. جی سر. اور دوسرا میں نے پوچھنا چاہتا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اسٹمک از دی موسٹ سمپیتھیٹک آرگن آف ہیومن بالکل باڈی، ایسے ہی ہے سر. کہ جو معدہ ہے یہ انسان کا سب سے پیارا محبت کرنا، ذرا سی ٹینشن ہوئی تو یہ خراب ہوا. تو ان دونوں کے حساب سے، کیونکہ گٹ کلیئرنس آپ کا معدہ ٹھیک، قبض ایسی چیز ہے کہ جو اپنے ارد گرد ہزاروں چیزیں لے کے آتی ہے، اور یہ چیز اس کی اورات کو میں کیسے. سر اس پہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک دن بابا جی کو ہوتے تھے پردہ فرما گئے پتوگی میں، رشید صاحب ہوتے تھے، وہ میرے استادوں میں سے وہ بھی تھے، گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے اپنی زمینیں مزاروں کو دی تھی، ایک جنگل میں رہتے تھے، بڑے پنجابی شاعری کرتے تھے. ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ ادھر اندرون شہر کا، اویس ان کا نام ہوتا تھا. تو وہ ہمیشہ نا دودھ کا گلاس یا کوئی بوٹل، وہ کیونکہ ان کو بہت شدید السر تھا سر، بہت شدید السر. تو ایک دن ہم بابا جی کے ساتھ گئے، میں تھا، ایک اور دوست ہے، وہ بھی پروفیسر ہیں، ان کے اپنے کالجز ہیں کافی زیادہ. تو ہم بابا جی کے پاس سلام کرنے چلے گئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میرا بھی، ان کو یقین نہیں تھا، کہتا یار میرا ہی پوچھ لو. تو بابا جی نے ان کو یہ دیکھا، اس نے کہا علاج تیرا بڑا آسان ہے، پنجابی میں کہتے ہیں. کہتا کیا علاج ہے میرا؟ کہتا کر لو گے؟ کہتا کر لوں گا جی، کچھ بھی کر لوں گا میں. بابا جی نے کہا کہ 40 دن آپ نے کسی کی شکایت نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، میرے پاس آ جانا، تیرا ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہتا ہے اچھا. میں جب باہر گیا تو میں نے کہا کیا کریں گے؟ کہتا سارا کچھ کر کے دیکھ لی، یہ بھی کر کے دیکھ لی. آپ یقین کر رہے سر، میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا، 40 دن اس نے واقعی منہ کو تو تالا لگایا، مگر 40 دن کے بعد اس کا اثر ختم ہو گیا. واہ واہ، وہ غیبت کا اصل سے. ٹھیک ہے سر. آپ کے پاس کبھی جب کوئی بندہ آتا ہے، جیسے آپ فرماتے ہیں، آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے رات کو 3 بجے اٹھا دینا، ہمیں 4 بجے اٹھا دینا، ہمیں آواز بھی آتی ہے. ایگزیکٹلی ہمارے پاس جو آپ جس کو ایک ایسا مدافعتی نظام ہے آپ کے برین میں جس کو ہم نے ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا. مثال کے طور پہ ہمیں شیلڈ یا ببل کرنا آتا ہی نہیں اپنے آپ کو. ہم ایسے کھلے پھر رہے ہیں جنگلوں میں، نہیں کبھی ادھر سے جانور آ گیا کھا گیا، کبھی سے بیڑیا آ گیا اس نے کھا لیا، کبھی ریچھ نے کھا لیا، کیونکہ ہمیں شیلڈ کرنا نہیں آتا. سر اگر آپ سب سے بہتر جو شیلڈ ہے سر وہ تو کعبے کی ہے، کیونکہ آپ کے برین کو نہیں پتا ہوتا کہ ریالٹی کیا ہے اور امیجنیشن کیا ہے. اگر آپ یہ ازیوم کریں کہ آپ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں یوں ہاتھ کھول کے، اور آپ فیل کریں کہ کعبے نے آپ کے گرد گرد ایک حصار بنا لیا، تھوڑی دیر میں وہ حصار آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا. میں نے رات کو ایک بنایا، مجھے ٹائم لگا. وہی جو اللہ تعالیٰ حدیث جبریل میں کہنا کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ اللہ کو دیکھ رہے یا پھر اللہ تمہیں آپ کو دیکھ رہے. یا سر آپ جب بھی آپ یہ گھر ہے نا، ہم اس پہ بیٹھے ہوئے، اس کا رقبہ آپ نے طے کیا ہوا، آپ کو نقشہ ملا، اس میں آپ کا 1 کنال ہے، 2 کنال ہے، اس سے 1 انچ آپ اوپر بھی نہیں گئے، اس سے تو آپ نے رقبہ طے کر لیا. اس طرح اپنے ذہن میں اپنے پروٹیکشن کی ایک شیلڈ بنانی آپ نے اپنے ذہن میں کہ یہ اس انرجی کو میں نے کسی کے قریب نہیں، اور آپ نے اپنے سب کانشیس کو بالکل بتانا ہے کہ یہ جو ہے نا مجھے نیگیٹو انرجی اس ریڈیس میں آپ نے نہیں، مجھے نہیں چاہیے. وہ آپ کے گرد سر ایک بیلون بن جائے گا. یا مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا اور میں ازیوم کر لوں کہ میں ایک بلون سے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ ہو جاؤں گا. آپ یقین کریں سر آپ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا مائنڈ ایک ایسی الفرا ریڈ انرجی نکالتا آپ کے ارد گرد کہ جو آپ کے گرد نیگیٹو انرجی آنے ہی نہیں دیتا. وہ آپ کا اپنا برین. ہم سائیکالوجی میں آٹو سجیشن کہتے ہیں سر کہ رات کو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کہیں مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، اور آپ تھوڑا سا ذہن کریں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی. کسی سلیپنگ پل کی ضرورت نہیں رہتی. تو آپ کو سر آپ کے اورا کے اندر جو پہلے پرت ہیں 3، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا گرین ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آپ کی محبت ملے. اب مثال کے طور پہ میں باہر جا رہا ہوں، ایک صاحب میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، بھئی میں ان کو موقع دے رہا ہوں تو میرے بارے میں ہم اپنے اچھا. اب تو اس دنیا میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے کہ اورا فارمنگ ہو رہی ہے، کلاسز ہوتی ہے اس کی. اچھا کہ آپ کا اورا آپ اس طرح فارم کریں، اس کی پریکٹس ہوتی ہے. میں جاتا ہوں سر، لیکچرز دیتا ہوں، کیونکہ وہی لندن میں سر، کیونکہ اگر اورا کو وہ کہتے ہیں کہ انویٹ آپ نے کیا، باقی اس کو آگے بھی آپ دیکھیں، تو وہ اورا فارمنگ ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں جو ینگ بچے ہیں، تاکہ اپنا اورا وہ ڈیزائن اور فارم ہی ایسا کریں کہ آنے والی زندگی میں جب وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جائیں، وہاں پہ ان کو بڑا لوگ جائیں گے تو ان کو وہ پرابلمز آئیں نا. سر یہ جو آپ ایک لفظ بہت زیادہ سن رہے ہیں آج کل، سوشل انزائٹی.
آپ کے ہمارے زمانے میں سر کوئی بور کا لفظ ہوتا تھا، نارسسس کا لفظ ہوتا تھا، سوشل انزائٹی کا لفظ ہوتا تھا. ہمیں تو کوئی سکون کا لفظ مل جائے تو ہم کتاب اٹھا لیتے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم کرکٹ کی پریکٹس بیٹ خود لے کے لگے رہتے تھے عجیب سے. ہم تو بور کبھی نہیں ہوئے. تو یہ سوشل انزائٹی اس لیے آ رہی ہے ایک وجہ سے کہ یہ جو آپ کی موبائل کی اسکرین ہوتی ہے یا کمپیوٹر کی اسکرین ہوتی ہے اس سے جو انرجی نکلتی ہے سر وہ بڑی ہارم کرتی ہے آپ کے اورے کو. سنا ہے میں نے یہی کہ بہت سب سے زیادہ خرابی جو ہے یہ موبائل، جتنا زیادہ موبائل ٹائم زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ تباہ ہو رہے ہوں. اب ایک بچے کے 10 دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ سارے اس سے محبت بھی کرتے ہیں، نہ اس کو ان سے ملنے کی ضرورت ہے، کبھی وہ ملا بھی نہیں، بس اس سے محبت کی جھوٹے سچی باتیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں. تو اگر وہ صحیح والے انسانوں میں آ کے بیٹھے گا تو ان کے ساتھ ان کو کپڑے بھی اچھے صاف پہننے پڑیں گے، شیو بھی کرنی پڑے گی، منہ دھونا بھی پڑے گا. تو سر وہ جب اوریجنل کریکٹر کو ملتا ہے نا تو وہ کہتا نہیں ہے مشکل کام ہے، وہ سوشل میڈیا والے دوست ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آہستہ 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 وہ آئسولیٹ ہوتے جاتے تھے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں انسینٹیو دیا. بچے کو ٹافی دیتے نا کہ مسجد میں پڑھا کرو، اتنے % زیادہ ثواب ہے. وہ اس لیے پبلک گیدرنگ، لوگوں سے ملنا اس کے ساتھ. اچھا سر کووڈ میں نا میں نے بڑے اورے کے رنگ چینج ہوتے ہوئے دیکھے. اچھا. مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کی انرجی سے صرف نہیں گزرتی، کیونکہ آپ جو مرد ہوتا ہے نا ایک انرجی ٹاور ہے سر. جب وہ گھر آتا ان کے بچے، ان کی بیگم، ان کے ایون پیٹ بھی ان سے انرجی لیتے ہیں کیونکہ وہ باہر پوری انرجی کو لے کے اپنے گھر آتا ہے. اسی طرح سر کعبہ جو ہے، ایک کعبہ اوپر ہے، ایک انرجی پوائنٹ ہے نا کعبہ. تب آپ ایک چکر جب لگاتے ہیں تو آپ کا ایک چکر کلیئر ہوتا ہے سر، دوسرا لگاتے ہیں تو دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے، پھر 7 چکر کے بعد جب آپ کے تمام انرجی پوائنٹ کلین ہو گئے، آپ کا اورا فلوٹ کر گیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں بڑا سکون ہو گیا. تو سر یہ انرجی جب آپ لے کے آتے ہیں نا واپس تو 40 دن تک یہ انرجی میں نے لوگوں کے اورا میں دیکھی ہے کعبے کی. آپ فرمایا کہ 40 دن تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. ہاں تو سر میں نے یہ کعبے کی انرجی لوگوں کے اورے میں مجھے وہ 40 دن تک دیکھی ہے میں نے. میرے ایک دوست ہے، میں نے کہا کہاں سے آیا ہے، میں نے بڑا اچھا بچہ ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رکھے. تو اس نے کہا بھائی جان میں عمرہ کر کے آیا ہوں. پھر مجھے پتا چلا پھر کوئی عمرہ، پھر اس کے بعد جس کا عمرہ سنا کون کون آیا. وہ ایک دوست ہمارا ٹریول ایجنٹ، میں نے کہا یار ذرا مجھے بتاؤ کون کون عمرے سے آیا. تو سر جو عمرہ سے آئے ہوتے ہیں نا لوگ، ان کی انرجی میں عام بندے کی انرجی تک بڑا فرق ہوتا ہے. میں نے محسوس کیا 40 دن کے بعد جب میں گیا تو ان کے اورے میں وہ انرجی نہیں تھی. صحیح وہ ان کے اور نہیں. تو سر ایگزیکٹلی اس طرح ہم اس انرجی کو کیری کر کے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انرجی ویمپائر ہوتے ہیں، وہ اتنی حسرت میں ہوتے ہیں یا اتنے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناشکرے ہوتے ہیں یا اتنے کینے میں ہوتے ہیں یا اتنے بغض میں ہوتے ہیں، اندر سے وہ ہر چیز کو حسرت سے دیکھتے ہیں. وہ اب مثال کے طور پہ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، حسرت کے بارے میں کہنا کہ یہ جلا دیتا ہے. جی لکڑی کو آگ جلاتی ہے. میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں نا سر، اتنا خوبصورت لائبریری ہے آپ، تو میں نے آتے ہی نہ یوں فیل کیا جیسے میرے شعر ہیں آپ میں، تو آپ میں شعر ہے تو آپ کی کتابوں میں بھی شعر ہے. میں نے کون سی لے جانی ہے، مگر مجھے احساس ہے کہ یہ میری ہے، سر کی ہیں تو میری ہیں. سر جب ہم شعر ڈالتے ہیں نا، آپ گرو کریں گے نا تو میں گرو ہوں گا، آپ دکھی ہوں گے تو میں ہوں گا. ہمیں شعر ڈال لیں گے، بہت اچھے. ٹھیک ہے. جب ہم وہ بچے شعر نہیں ڈالتے، ان کو سکھاتا بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے بابوں نے ہمیں استادوں نے کیا یقین کرے سر، انہوں نے سب سے آسان کام زندگی کا آسان کر دی کہ لوگوں میں شعر ڈالو. تو جیلسی کا تو عنصر ہی ختم ہو گیا زندگی سے. اور اگر آپ کی زندگی سے جیلسی ختم ہو گئی نا سر تو آپ کی 80% کا بات ہے، کمپیریزن ہی ختم ہو گیا. جیلسی حسد تو کہ تباہ کر دیتا ہے اس کو. اچھا اس کے ساتھ ہی میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو نظر بد ہے سر، جس کو آپ ایول آئی کہتے ہیں سر، اس سے بچنے کا کوئی خاص ایسا میتھڈ جو آپ کے ذہن میں سر ہو؟ یہ باقی تو آپ نے شکر کا باقی چیزیں بتا دی. سر یہ جو ایول آئینٹیٹی ہے نا، یہ اتنی سائنٹیفک اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے خاص کر یہ جو سوشل میڈیا پہ بچے تصویر لگاتے ہیں. سر پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پتلے ہوتے تھے لوگ ان میں سوئیاں چبوتے تھے. وہ کیا ہوتے تھے، وہ سوئیاں اس پتلے میں نہیں چبوتے تھے، وہ سوئیاں اس بندے کی فریکوینسی میں چبوتے تھے اور وہ اتنے تیز ہوتے تھے. ابھی بھی موراکن ایسے لوگ ہیں کچھ، میں مل کے جی یہاں بھی لوگ کرتے ہیں، وہ سوئیاں چبوتے ہیں. خاص طور آپ نے اپنا سر میں درد ہوتا رہتا ہے، میگرین ہوتی رہتی ہے. آپ دیکھیں اپنے ایمان سرنڈر کرنا ہے نا، شیطان سے آپ نے یہ تھوڑی سی دنیا مانگنی ہے. وہ آپ نے رجسٹر سے نام کٹوا رہا ہے تو جو مرضی کر لیں پھر. اچھا سر وہ جو آپ کی نظر بد ہوتی، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سر اگر میں
اوریا مقبول جان بننا چاہتا ہوں، تو میں ایسی کپڑے پہنوں گا، ایسی بات کروں گا، ایسی، مگر جب مجھے پتا چلے گا کہ نہیں یہ مجھے عزت نہیں مل رہی تو میں آپ کے لیے حسد شروع کر دوں گا، ٹھیک تو ایک قسم کا کیمیکل کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر میں اور آؤں گا تو میں بغض میں آ جاؤں گا کہ آپ کے خلاف جو ہے نا برا بھی سوچنا شروع کر دوں گا، غیبت بھی کروں گا، آپ کو چھوٹا کرنے کی، میں بونا ہوں گا تو آپ کے قد کو چھوٹا کروں گا، وہ ایک دوسرا کیمیکل اس کے اوپر چڑھ جائے گا آپ کے زون میں، میرے مائنڈ میں. پھر جب میں کینے میں آؤں گا نا آپ سے، وہ بڑا خطرناک کیمیکل ریلیز کرے گی میری باڈی. تو جیسے میں آپ کو دیکھوں گا نا تو انرجی انرجی آپ کے اوپر تھرو کر دوں گا، تو وہ تیزاب کی طرح ہوتا ہے سر. تو اورے کے پہلے 3 پرت اڑ جائیں گے. اچھا اورے کی 3 پرت پہ وہ نظر پڑی، اس نیگیٹو انرجی پہ پرت پڑے تو آپ کے چکراس بھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، یا وہ سلو ہو جائیں گے یا وہ رک جائیں گے. تو اس کا سب سے آسان طریقہ سر یہ ہوتا ہے کہ سورہ کوثر سورہ کوثر سر انا اعطیناک کل کو سر الکوثر فصل فصل لربک لربک ونحر ان شانک هو الابتر. ایک ہی دفعہ پڑھنے سے سر ایک دفعہ پڑھے صبح اٹھتے ہی، اور آپ اس کی اتنی اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہے سر، اتنی اسٹرانگ کہ میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ابھی تک اس کا اصرار نہیں ملا. آپ ایک دفعہ سن کے پڑھ لیں. آیت الکرسی تو سب پڑھتے ہیں سر، وہ تو ضروری ہے ہماری زندگی میں. سورہ کوثر کی سر میگنیٹک فیلڈ آپ کو سارا دن یا حفیظ ہو، اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے سر، اس میں اتنا اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہے. اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں گزارے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو مذاہب کے یا مذہب، ان کا نظریہ الگ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کریں کہ میں اس یونیورس کی گرین چینل آف انرجی کے ببل میں چل رہا ہوں. تو اس سے پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آئے گی، نیگیٹو انرجی کو گرین چینل روک لے گا، تو آپ بڑے پروٹیکٹیو رہیں گے. اچھا سر میں پھر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نظر بھی ان کو لگتی ہے جو شکایت کرتے ہیں. اچھا واہ، نظر بھی ان کو لگتی ہے جو شکایت کرتے ہیں، جن کے شکوہ زبان پہ ہر وقت گلا، ہر کوئی یہ چیز ہے. آپ یقین کریں سر، نظر جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کے قریب یہ نیگیٹو انرجی، اچھا سر جس طرح آگ جو ہے نا وہ جلاتی ہے باقی چیزوں کو، اس طرح جو گرین کلر ہے نا یہ جلاتا ہے برائی کو، حسد کو، برائی کو، وہ جو نیگیٹو گرین کلر یہ والے سے ہوتا ہے جہاں آپ کو لوگوں سے محبت اخوت اس سے کریٹ ہوتا ہے. آپ یقین کریں جہاں پہ ابھی پچھلے دنوں ہم ایک جگہ پہ بہت نیگیٹو انرجی تھی ایک کمرے میں، تو کیونکہ مسٹک کے ساتھ بھی آیا تھا، میں ویسے بھی مجھے ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے اب تو بہت زیادہ، اب تو کام یہی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اس کا کہتا ہے اس کا کیا کرے، یہ کرے وہ کرے. میں نے کہا نہیں، ایک منٹ. میں نے انہیں کہا کہ آپ صرف ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، مگر یہاں سے پڑھنا ہے، یہاں سے نہیں پڑھنا. ایک لفظ کا درود شریف پڑھیں، اس پانی کے اوپر بلو کریں، اور اس کی چھتوں پہ تھوڑا. سر جب نیکسٹ ٹائم آئے نا تو وہاں پہ اتنی خوبصورت انرجی تھی کہ وہ نیگیٹو انرجی. درود شریف کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے بہت سنا ہے اس مسئلے میں کہ یہ ایسا فیل ہے، ایسا کام ہے کہ خاص طور پر رسول اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ کہا میں عبادات کے علاوہ نفلی، ایک صاحب نے کہا کتنے فیصد کر دوں، اتنے. پھر آخر کہا کہ سب کچھ صرف کہا جب تم یہ کرنے لو تو اللہ تمہاری کفایت کرے گا. لفظ دیکھے کفایت کیا ہوا، اللہ تمہاری کفایت. سر ایک سوال اس کا کیا، میں آپ کو ایک چیز اب اپنا آپ کے آن کیمرہ یہ بات میں آج پہلی دفعہ کرنے لگا. اچھا سر پہلے میں کسی کو بھی جب اگر آپ کا گرین کم ہے تو میں نے آپ کو گرین دینا ہے، اگر آپ کا یلو کم ہے تو میں نے آپ کا وہ پورا کرنا ہے آپ کے، تاکہ وہ اتنا بیلنس ہو جائے. ہاں جی، تاکہ وہ چلنا شروع ہو جائے نا. اچھا پھر میں نے سوچا کہ ایک دن میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ پانی میں تو لوگ بچے ہیں، یہ بچے جو ہے نا یہ جو جن زی ہے بڑے یہ منافق نہیں ہے. میں اگر بات کرتا ہوں کہ ہم پہلے والدین سے مار کھاتے تھے، اب اولاد سے مار کھاتے ہیں، سوال ہم ان سے کر سکتے تھے، ان سے کر سکتے ہیں. یہ جو بچے ہی سوال کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑے ایسا. تو ایسا کوئی میڈیم بھی ہونا چاہیے جس کو یہ بچے فیل تو کریں، کہ کوئی فزیکلی فیل تو کرے. سر تو میں اس طرح بیٹھ کے اپنی انرجی کو ٹرانسفر کرنے کی یہ 7 سال لگے مجھے. اچھا سر میں نے دنیا جہان کا نا ہر میتھڈ استعمال کر لیا، سیگمنٹ فرائڈ سے لے کے تو آپ سمجھ لیں ہر چیز سے جو بھی سارا. پھر میں نے ایک دفعہ نا سر میں یوں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ذہن میں تصور کر دیا کہ یہاں پہ گرین کلر میں محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے سر نا درود شریف پڑھی. سر میں نے جب وہ میگنیٹک فیلڈ اس کی فیل کی نا تو وہ جو سامنے موم بتیاں پڑی ہوئی تھی یا وہ پردہ تھا سر، تو اس کے اندر اتنی وائبریشن فیل ہوئی. میں نے کہا یہ درود شریف کی اتنی،
اس کے بعد تو سر میں کسی کو اگر جب انرجی دیتا ہوں نا، اور جب آپ درود شریف پڑھ کے وہ انرجی دیتے ہیں نا، وہ اتنی اسٹرانگلی فیل ہوتی ہے. کل بھی پرسوں بھی ہم جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو میں کہتا ہوں فیل کرو یہ کون یہ کلر. اب میں پانی میں بڑا کم دیتا ہوں کیونکہ وہ پانی کی انرجی جو ہے نا پہلے اسٹمک سے جاتی ہے، اسٹمک سے پھر اس کو ٹرانسفر کرتا ہے، پھر اسپائن کے ذریعے، پھر مائنڈ میں. یہ جو ڈائریکٹ ہارٹ والی انرجی جاتی ہے نا سر، یہ والی سر، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے اتنا قربان جاؤ اس کے. یہ درود شریف میں انہوں نے اتنی اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ دے دی ہے، اتنی اسٹرانگ. مجھے تو ہم تو اس کو ثواب کے لیے پڑھتے تھے پہلے، ہم تو صرف نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے اندر لاج چھپا کے رکھے ہوئے سر، یقین کریں. سر بہت عنایت آپ کی. یہ ایک نشست جو ہے میرا خیال ہے ابھی ایک اور آپ سے ہم نشست کریں گے. آپ میرا کچھ دن ہے ابھی سر، میں ابھی ہوں تو انشاءاللہ ایک نشست اور کریں گے، کیونکہ اتنی لوگوں کو تھوڑی سی کہ آپ پھر اس میں آپ سے سوال کریں گے کہ ہم کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے اورا کو ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ کیا ہیبٹس اختیار کریں، کس طرح اختیار کریں. ناظرین، یہ اسرار ہیں، یہ کائنات بہت پر اسرار ہے، لیکن ان پر اسرار قسم کی ہمارے جو لمحات ہیں اور جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمتوں، کرم اور ہماری ساتھ اپنی برکتوں کا نزول کیا ہوا ہے، اس کا حصول کتنا آسان ہے کہ آپ شکر کی زندگی گزاریں، آپ غیبت چھوڑ دیں. وہ چیزیں جو کہ آپ کے اندر آپ کی شخصیت کو تباہ و برباد کرتی ہیں، وہ آپ کی جسمانی صحت کو بھی خراب کر سکتے ہیں. اعجاز احمد خان صاحب بلا کے آدمی ہیں، کمال کے آدمی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے اندر خیر بانٹتے ہیں اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. ایسے لوگ معاشرے کا عطر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.